دوستو سلام مصنون، امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ گورنمنٹ کی طرف سے اور جماعتوں کی طرف سے انسٹرکشنز آ گئے ہیں، ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ اور ہفتے کو عبادت گاہوں میں بھی خدام کے سوا اور لوگ جا نہیں سکتے۔ اس پر عمل کیا جائے، یہی سب چاہتے ہیں۔ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس تنگی اور مہنگائی کے زمانے میں بھی لوگوں کا بغیر سوچے سمجھے دکانوں پر جانا، مال میں جانا، ہوٹلوں میں جانا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہاں کی عقل مندی ہے۔ جو مالدار ہیں ان کی بات اور ہے، مگر جو مڈل کلاس ہیں یا غریب ہیں ان کو تو اپنے پیسوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، مگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں۔ ہم تنگی اور مہنگائی کے بارے میں کہتے تو ہیں، بات چیت کرتے تو ہیں، مگر صرف کرتے وقت کچھ سوچتے نہیں، عمل کرتے نہیں، یوں ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ انڈین ایکسپریس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ کرومپیٹ کے سرونا اسٹور میں 22 امپلائیز کووڈ-19 کے مرض میں مبتلا پائے گئے، اور اس کے بعد وہ سرونا اسٹور کرومپیٹ کا بند کر دیا گیا ہے، اور وہاں کام کرنے والے دوسرے امپلائیز کو بھی ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ چند نوکر چاکر پہلے ہی ٹیسٹ بھی کر دیے گئے ہیں، ان کی رپورٹ کل آنے والی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرونا وائرس کیا ہے، اس پر ہمیں جانکاری تو دی جا رہی ہے، مگر ہم بھول جاتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ ہمارے ہی عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب اس مرض میں مبتلا ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ یاد بھی ہمیں چند دن رہتی ہے اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ اس وقت اس مرض میں اضافہ ہوا ہے، پھر سے یہ آنے لگا ہے، تو اس وقت کیا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم بہت احتیاط برتیں، ماضی کو نہ بھلائیں، ہمارے رشتہ دار جو انتقال کر گئے ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان سے ایک سبق بھی حاصل کریں۔ کیا ان تمام چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے دوستو؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے، یہ ہم جیسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ شادی کل بھی ہوئی کئی جگہوں پر، لوگ اتنے زیادہ تعداد میں رہے ہیں کہ پوچھیے نہیں۔ اور ایک بات بھی میں اس وقت کہہ دینا چاہتا ہوں، کرومپیٹ کے سرونا اسٹور میں جو لوگ خرید و فروخت کے لیے گئے تھے ان سے بھی کہا گیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ وہ اپنی صحت کا جائزہ لے لیں۔ سوچئے کتنا گمبھیر معاملہ ہے، اس وبا کی نوعیت کیا ہے، ہم کیوں یہ مال میں جائیں، وہاں کن کو وبا ہے کن کو نہیں ہے ہم نہیں جانتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس دکان میں رہنے والے چند لوگ اس وبا میں مبتلا تھے، وہ کرونا مریض ہیں، تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم ٹیسٹ کریں۔ کیا ہمیں اس خطرے سے باز آنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ادھر ادھر پھرتے رہیں، گھومتے رہیں؟ ارے گھومنے میں ہمیں ایک طرح کا مزہ تو ملتا ہوگا، مگر یہ مزہ خطرناک ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میں یہی آپ لوگوں سے آج کہنا چاہتا ہوں۔ آج اتوار ہے، لاک ڈاؤن ہے مکمل طور پر،
کوئی کہیں یا نہ کہیں، کیا ہمارے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی حفاظت آپ کریں؟ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے نصیحت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں آج آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ 5 ریاستوں میں، اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، منی پور اور گوا میں اسمبلی انتخابات فروری 10 سے شروع ہونے والے ہیں۔ کئی فیسز میں انتخابات ہونے والے ہیں، اور وہاں کیا ہونے والا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتر پردیش یہ بہت بڑا اسٹیٹ ہے، وہاں لگ بھگ 400 سے زیادہ سیٹ ہیں اور 80 لوک سبھا کی سیٹ ہیں۔ لوک سبھا کا الیکشن تو اب نہیں ہو رہا ہے، اسمبلی الیکشن ہو رہا ہے، مگر میں لوک سبھا سیٹ کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ لوک سبھا میں اتر پردیش کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ 5 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ آئندہ ہونے والے لوک سبھا الیکشن کی حالت کیا رہے گی، اس کی ایک جھلک بھی مل سکتی ہے، مگر تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ہم کہہ نہیں سکتے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، مگر ایک جھلک تو ملے گی۔ اب اس انتخابات میں سیاسی پارٹیاں کیا رنگ اختیار کرتی ہیں، ہجوم کو کہاں تک جمع کرتی ہیں، لوگوں کو اس وبا سے بچانے کے لیے کیا کیا کام کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ یہ 5 ریاستوں کے الیکشن کے بارے میں ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ غیر ممالک میں بھی جو ہندوستانی رہتے ہیں ان کی نظر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ انتخابات آسانی سے ہو جائیں، لوگ زیادہ جمع نہ ہو کر لوگوں کو اس وبا سے بچائیں، یہی ہماری آرزو ہے، دعا ہے کہ اللہ سب کو اس وبا سے بچائے اور سب سے بڑھ کر ہمیں وبا سے بچنے کے طریقے پر عمل کرنے کی ہدایت دے۔ اچھا تو دوستو، اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی وی ایم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔